اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا جو اس کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں دو باتیں کون سی فرمائیں؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی توبہ کرنے والے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو پاکی حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ دو چیزیں بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا معمول بنا لیں، ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ استغفار کرنا، یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، بنانے کی تیاری چل رہی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتا تھا جس انسان کو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ انسان دنیا میں جانے کے بعد میں گناہوں میں مبتلا ضرور ہوگا، غلطیاں ضرور کرے گا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ ہم سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف ضرور کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بندے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسرے جو پاکی حاصل کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پاکی تو حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر لوگ پاک ہیں، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں۔ جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم پاکی حاصل کرنے کے باوجود پاک نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاک ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم وہی کپڑے پہنے ہوئے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ہیں تو پہلی بات تو ہمارے اوپر گناہ پڑ رہا ہے، دوسری چیز ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ بھئی ظاہر سی بات ہے جب ہم مسجد میں بیٹھ کر ناپاکی کی حالت میں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاک ہوئے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہیں۔ اب آپ نے ان کپڑوں کو اگر صحیح طرح سے دھویا نہیں ہے، ان کپڑوں کو صحیح طرح سے اس سے نجاست اور ناپاکی کو دور نہیں کیا، اور آپ نے سمجھا کہ اس کو دھل لیا، آپ سمجھے وہ پاک ہو گئے اور اس کو پہنتے رہے، پھر وہ ناپاک ہے، تو پھر آپ بھی پاک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں آ گئے۔ تو اس میں اب ہمیں یہ چیز پہچانے کیسے کہ کون سے کپڑے ناپاک ہیں، کس طرح سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں اس کی نالج ہونا، اس کی جانکاری ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم آپ کو پہلے ہی ہم نے بتایا کہ ناپاکی غسل فرض صرف دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلے یا نائٹ فیل ہو جائے، آپ سو رہے ہیں، سوتے میں آپ کو احتلام ہو گیا تو آپ پر غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اور دوسری چیز بیوی سے مباشرت کی، تب آپ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے جسم پر گندگی تو لگ جاتی ہے، نجاست لگ جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے آپ ناپاک نہیں ہو رہے ہیں۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ناپاکی جو گندگی رہتی ہے وہ دو طرح کی رہتی ہے، ایک نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں بڑی گندگی کو، بڑی چیز کو، اور نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی گندگی، چھوٹی ناپاکی کو۔ اب اس میں یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کس میں ہمیں نہانا ہے، کس میں ہمیں صرف کپڑے دھونے سے کام چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی گندگی میں جیسے کہ نالی وغیرہ کی چھینٹیں وغیرہ آ گئیں، یا جانوروں وغیرہ کی چھینٹیں وغیرہ آ گئیں، یا کوئی بھی ایسی چیز، یا کسی جانور کا جھوٹا وغیرہ لگ گیا، بہت سے جانور جیسے کتا وغیرہ رہتا ہے ان کا جھوٹا رہتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، تو وہ چیزیں لگ گئیں، تو ان چیزوں کو آپ نے دھو دیا۔ ان کے لیے اگر مان لیجیے مثال کے طور پر آپ کا دامن ہے، اب دامن کے چوتھائی حصے پر اگر ہے، وہ چوتھائی حصے سے کم کے حصے پر اگر وہ نجاست لگی ہے تو پھر آپ اس کو دھو دیں، اب نماز پڑھ لیں گے۔ آپ صرف ایسے ہی دھونا پڑے گا، آپ کو اتنا حصہ دھو دیں 3 مرتبہ میں، باقی آپ کو اتارنا نہیں، اس میں نہانا نہیں، آپ کو نہانے کی یہاں پر حاجت نہیں آ رہی۔ آپ کے بدن پر اگر نالی کی چھینٹیں آ گئیں اس کو دھو دیں، آپ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بدن پر مان لیجیے آپ کے پاس جانور وغیرہ ہیں، بھینس وغیرہ ہے، گائے وغیرہ ہوتی ہیں، اب دودھ وغیرہ نکالنے میں آپ پر چھینٹیں وغیرہ آ گئیں تو اس میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسے انسان نہانے بیٹھ جائے تو پھر دن بھر وہ نہانے میں گزر جائے گا۔ اب چھینٹیں وغیرہ آ گئیں، آپ کو گمان ہے جہاں پر چھینٹیں آئی ہیں ان جگہوں کو دھو دیں، نہیں گمان ہے تو اندازاً بس اس پہ ہاتھ مار لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اگر گوبر وغیرہ لگ جائے، مثال کے طور پہ اگر گوبر وغیرہ لگ گیا ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے، 1 درہم سے زیادہ کے حصے میں ہے، تو اس کو بھی آپ 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب 1 درہم مثال کے طور پہ اس کا اس طرح سے کیا گیا، جب نارملی ہتھیلی جو رہتی ہے، کھلی ہوئی ہتھیلی پر آپ پانی رکھیں گے، جتنے میں پانی ڈالنے پہ جتنا پانی بچے گا اس کی مقدار بتائی جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ ہے اگر آپ تو آپ کو 3 مرتبہ دھو لینا ہے،
وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اب جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ آپ کو اگر احتلام ہو گیا، احتلام ہونے کے بعد میں ہمیں کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو اس چیز میں گزرنا ہے، مردوں کو خاص طور پہ یہ چیز معلوم ہی ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمیں احتلام ہو گیا، اب ہمارے کپڑوں پر بھی نجاست لگی ہوئی ہے، ہمارے بدن پر بھی لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر آپ کی وہ نجاست، آپ ناپاک ہوئے، رات میں ناپاک ہوئے، آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، اب وہ نجاست سوکھ چکی ہے، اس کے اوپر آپ نے کرتا وغیرہ پہن لیا یا دوسرا کوئی پہن لیا، جب تک آپ کا بدن سوکھا ہے، جو آپ نے دوبارہ بعد میں جو کپڑا پہنا ہے وہ ناپاک نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ کا بدن گیلا ہو گیا، اگر پسینہ آ گیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا جو آپ نے بعد میں پہنا تھا۔ یاد رکھنا کہ اگر پسینہ، کیونکہ ناپاک انسان کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اگر آپ کے پسینہ نہیں آیا ہے، آپ کے بدن سے پسینہ وغیرہ نہیں آیا یا آپ کا بدن گیلا نہیں ہوا ہے، تب تک وہ کپڑا جو بعد میں آپ نے پہنا ہے، ناپاک ہونے کے بعد میں آپ کی نجاست سوکھ چکی ہے، تب آپ نے اگر پہنا ہے تو وہ کپڑا آپ کا پاک رہے گا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بدن پر پانی زیادہ پڑ گیا، جو وہ پانی کپڑے میں بھی لگ گیا یا آپ کے پسینہ نکلا تو پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کیوں وہ کپڑا بھی ساتھ میں پھر ناپاک ہو گیا۔ پھر آپ نے جس طرح سے باقی کپڑوں کو 3 مرتبہ پانی نچوڑ کے دھونا ہے، اسی طرح سے آپ کو ان کپڑوں کو بھی دھونا پڑے گا۔ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کپڑا ہے، اس پہ نجاست لگی، سب سے پہلے آپ نے جو گندگی لگی ہوئی ہے، جو نجاست لگی ہے، اس کو آپ نے صحیح طرح سے دھونا ہے، اس کا نام و نشان وہاں سے مٹانا ہے، یعنی صحیح سے اس کو صاف کر لیا۔ اگر وہ نشان آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے پھر کوئی بات نہیں، پھر آپ کو وہ کپڑا 3 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اس بات کو آپ لوگ خاص طور پہ دھیان رکھیں کہ اس نجاست کو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے اور اپنی بھرپور طاقت سے اس کپڑے کو نچوڑنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم نے اس کو دھو دیا اور نچوڑیں گے نہیں اگر، تو پھر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ آپ نے پانی بہا دیا، آپ سوچ رہے کس سے پاک ہو گیا، تو ایسے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو صحیح سے نچوڑا نہ جائے۔ اب بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں آپ نے کپڑے پہ پانی ڈالا، کھنگالا، اس کو سوکھنے ڈال دیا، آپ نے سوچا کہ وہ پاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر سے آپ نے 3 مرتبہ پانی بہایا نہیں، اس کو صحیح سے 3 مرتبہ آپ نے نہیں دھویا، جب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اب بہت سا اب ماڈرن دور ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے اکثر لوگوں کے گھروں میں واشنگ مشین وغیرہ رہتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں ہم ناپاک کپڑوں کو کس طرح سے پاک کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے عام طور پہ یہی رہتا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈٹرجنٹ وغیرہ پڑ گیا، اس کے بعد کپڑے پڑتے رہتے ہیں، اس میں 3 مرتبہ اگر نہیں نکالا گیا پانی تو پھر آپ اس میں بھی کپڑے ایسے پاک نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاک اور ناپاک کپڑوں کو الگ الگ دھونا پڑے گا۔ واشنگ مشین میں اگر کوئی بھی آپ کے ناپاک کپڑے ہیں، ناپاک کپڑوں کو اور پاک کپڑوں کو الگ الگ دھویا جائے۔ لیکن اگر بالفرض نہ معلوم ہونے کی صورت میں اگر دونوں کپڑے یعنی پاک کپڑے بھی اور ناپاک کپڑے بھی واشنگ مشین میں ڈال دیے گئے، اب اس کے پاک ہونے کی 2 صورتیں کری جائیں گی۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ اس میں پانی جب دھلنے کے بعد میں کپڑے دھل گئے، اس کے بعد میں واشنگ مشین میں ہی 3 مرتبہ آپ کو پانی اس کا نکالنا پڑے گا۔ واشنگ مشین میں ان کپڑوں کو 3 مرتبہ اس میں پانی بھریں گے، 3 مرتبہ آپ اس پانی کو نکالیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں وہ سسٹم رہتا ہے، وہ خود بخود اس کو نچوڑ دے گی۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے پانی نہیں نکالتے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں پانی جاری پانی چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک طرف سے پانی آتا رہے اور دوسری طرف سے پانی نکلتا رہے۔ اس طرح سے جب تک آپ کو یہ غالب گمان ہو جائے، کہ آپ کو یہ پکا یقین ہو جائے کہ ہاں اب ان کپڑوں سے جو گندگی ہوگی، جو نجاست ہوگی وہ نکل گئی ہوگی، تب تک ان کپڑوں کو آپ نے اس میں دھلنا ہے۔ اس طرح سے وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو آپ پہلے ہی صاف کر دیں۔ آپ جب غسل کرنے گئے ہیں واشنگ مشین میں، ان کپڑوں کو ڈالنے سے پہلے ہی واشنگ مشین، بھائی ظاہر سی بات ہے واشنگ مشین میں آپ کپڑے خود سے تو دھلنے جا نہیں رہے ہیں، اب گھر میں کوئی عورتیں وغیرہ دھل رہی ہیں، ان کو اس چیز کا علم رہا یا نہیں رہا، اس میں کیا ہوگا کہ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، لیکن آپ کم علمی میں آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ آپ ناپاک کپڑے پہنے ہوئے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خود غسل کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کپڑوں پر نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، گندگی لگی ہے، تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب ہم خود غسل کر رہے ہیں ان کپڑوں کو بھی ہم یہ نہیں کریں آپ پورا اس ٹائم دھل لو، اس نجاست کو وہاں سے آپ نے صاف کر دینا، پہلے
उस निजासत को आपने साफ कर देना है, उस पर पानी बहा देना है, उसको निचोड़ देना है। फिर आप चाहें तो उसको अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में आप डाल दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये चीज आपको पहले करनी है। अब आती है बात, ये तो हो गई कपड़े की पाकी की बात। अब आती है कि हम खुद पाक किस तरह से होंगे। भाई जाहिर सी बात है कपड़े तो पाक हो गए, अब हम किस तरह से पाक होंगे, हमें इस बात का भी इल्म होना जरूरी है। याद रखें कि गुस्ल के 3 फर्ज हैं। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। इनमें से अगर कोई शख्स एक भी फर्ज छोड़ देता है, वो समंदर में डूब भी जाएगा तब भी वो पाक नहीं होगा। गुस्ल का सबसे पहला फर्ज क्या है? सबसे पहला फर्ज है मुंह भर के कुल्ली करना। याद रखें, ये नहीं कि हाँ जल्दी में थोड़ा सा पानी डाला कुल्ली कर दी। जब तक मुंह आपका पूरा भरा नहीं होगा वो कुल्ली आपकी मानी नहीं जाएगी। वजू में चल जाता है कि थोड़ा भी पानी आया हमने कुल्ली कर दी, क्योंकि वजू में कुल्ली करना फर्ज नहीं है, लेकिन गुस्ल में कुल्ली करना भी फर्ज है। इसलिए हमें इस चीज गुस्ल में एहतियात रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि 3 मरतबा हमें कुल्ली करनी है, और वो भी मुंह भर के। और अगर हम रोजे से ना हो तो हमें गरारा भी करना चाहिए। अगर रोजे से हो तो फिर गरारा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रोजे से नहीं है तो बेहतर है कि हम कुल्ली के साथ में गरारा भी करें ताकि हलक तक पानी पहुंच जाए। ठीक है। अब दूसरा फर्ज यह है कि नाक की नरम हड्डी तक हमें पानी पहुंचाना है। याद रखें, इन मामलों में जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर लेते होंगे, या सर्दियों वगैरह में हम अक्सर जल्दबाजी करते हैं ठंडे पानी होने की वजह से या किसी और वजह से, तो ऐसे में हमारा गुस्ल नहीं होता है। हम सोच रहे होते हैं कि हम पाक हो गए, लेकिन हम हकीकत में पाक नहीं होते हैं। अब इसके बाद में हमें सारे बदन पर पानी बहाना पड़ेगा, सारे बदन पर पानी बहाना पड़ेगा। ये फर्ज होते हैं। ठीक है, बात को समझ लें, ये 3 फर्ज हैं, इनको करे बिना आप पाक नहीं होंगे। अब ये चीज करने से पहले आपको क्या करना है वो चीज आप समझ लें सबसे पहले। अब वो चीज आपको सुन्नत तरीके में समझ में आएगी। गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपकी नियत होनी चाहिए पाकी हासिल करने की। भाई जाहिर सी बात है, हम नहाने जा रहे हैं, किस लिए नहाने जा रहे हैं? अब नहाने तो हम जा रहे हैं, अगर हमारी नियत ये हो जाए कि हम पाकी हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो सुन्नत हो गई है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा हो गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? अपने हाथों को फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। पहले ही बिस्मिल्लाह पढ़नी, बाद में नहीं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी, फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। हाथ धोने के बाद में आपके बदन पर जो निजासत लगी है, जो नापाकी आपके बदन पर लगी है, फिर उसको आप साफ करेंगे। 3 मरतबा उस पर पानी डाल के उसको निजासत को, उस नापाकी को अपने बदन से आपने साफ करना है। फिर उसके बाद में आपने मुकम्मल वजू कर लेंगे, मुकम्मल वजू कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर आप गुस्ल खाने वगैरह में, पटरी वगैरह पर या किसी ऊंची चीज पर बैठे हैं तब तो आप पैर धो लें, लेकिन अगर आप बराबर में बैठे हुए हैं तो फिर आपको पैर उस वक्त नहीं धोने हैं, सिर्फ मसा तक आपने करना है। ठीक, इसके बाद में आपने करना यह है, अब जाहिर सी बात है आपने ये वजू कर लिया तो इसमें आपके 2 फर्ज अदा हो गए। कौन कौन से फर्ज अदा हो गए गुस्ल वजू करने में? जब आपने जो नापाकी लगी थी, निजासत लगी थी, उसको हटा दिया। अब उसके बाद में अगर आपने वजू कर लिया तो आपकी 2 फर्ज अदा हो गए। सबसे पहला फर्ज कौन सा अदा हुआ? कुल्ली करने का। अभी जाहिर सी बात है आपने नमाज में जो वजू करते हैं वही हम गुस्ल से पहले कर लेंगे जब, तो पहला हमारा फर्ज अदा हो गया कौन सा? कुल्ली करने वाला। लेकिन याद रखना है, हमने आपने पहले भी बताया कि इसमें एहतियात रखना है कि मुंह भर के कुल्ली करना, ये नहीं कि थोड़ा सा पानी भर के आप कुल्ली करेंगे तो फिर इस तरह से आपकी कुल्ली पूरी नहीं होगी। दूसरा फर्ज ये अदा हो गया कि आपकी नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच गया। तो गुस्ल में जब वजू करेंगे ये फर्ज अदा हो गए। अब रह गया तीसरा फर्ज रह गया सारे बदन पे पानी बहाने वाला। उसके लिए सुन्नत तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपने बदन पर धीरे धीरे से सारे बदन पर पानी मल लें। गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, आमतौर पे हमारे सारे बदन पे पानी पहुंच जाता है, इतनी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सर्दियों में अक्सर यह होता है कि जल्दबाजी में इंसान नहाता है, या कई वजूहात ऐसी रहती हैं जिनकी वजह से जिस्म पर सही से पानी पहुंच नहीं पाता है। तो अगर हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे कि बदन पर आराम से पानी मलेंगे, पानी को जब आप सारे बदन पर मल लेंगे, उन जगहों पर पानी पहुंचा देंगे जहां पर पहुंचने में मुश्किल होती है या ये शुबा रहता है कि वहां पर पानी नहीं पहुंचा होगा, जैसे कि जोड़ वगैरह, हाथों के जोड़ हैं, बगले वगैरह हैं, पैरों के जोड़ हैं, इन और कान वगैरह हैं या नाक वगैरह, इन जगहों पे पानी पहुंचने का अंदेशा ये रहता है कि पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इन जगहों पर हमें पहले ही पानी पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अभी हमने आपको बताया कि अगर पानी बहाने में 1 बाल के बराबर भी
غور کرنا بات کو کہ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے بلکہ آپ ناپاک ہی رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں سنت طریقے کے مطابق سارے بدن پہ پانی مل لینا ہے، پھر اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہانا ہے، اس طرح سے پھر بعد میں پیر کو دھو لینا ہے، پیر بھی اسی طرح پھر دھونا ہے، پھر سارے بدن پہ ہمیں پانی بہانا ہے، اس طرح سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس طرح سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم جلد بازی کریں گے، جلد بازی میں مثال کے طور پہ ناک میں اگر پانی نہیں پہنچا تو پھر ناک میں یا کان وغیرہ میں یا صابن وغیرہ لگ گیا یا کوئی ایسی چیز لگ گئی کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ سکا تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ عورتیں وغیرہ جو آٹا وغیرہ گوندتی ہیں، اگر ان کے ناخون وغیرہ میں آٹا وغیرہ بھرا رہا، اب وہ آٹا وغیرہ اگر نہیں نکالا اور انہوں نے غسل کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچ پایا تھا۔ اسی طرح سے اگر نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی تھی تو اس صورت میں بھی ان کے پانی نہیں پہنچا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں تک پانی نہیں پہنچا تو پھر اس کے بعد میں غسل بھی آپ کا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے مرد وغیرہ یا عورتیں وغیرہ جو زیورات وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، مرد انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، اگر آپ کی انگوٹھی یا زیورات عورتوں کے ٹائٹ ہیں، انگوٹھی ٹائٹ ہاتھوں میں آئے، اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے تو اس کو آپ نے آگے پیچھے کر کے اس میں پانی پہنچانا پڑے گا۔ اسی طرح سے عورتوں کے زیور وغیرہ اگر ہیں تو اس میں بھی ان کو سوراخ وغیرہ میں انہیں پانی پہنچانا پڑے گا، کیونکہ ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی، سوکھی رہ گئی تو پھر آپ سمندر میں بھی ڈوب جائیں، چاہے ندی میں کود جائیں، آپ کا غسل نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم خود کو پاک رکھتے ہیں، پاک رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے آج اکثر نوجوان دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ بھائی ناپاک ہم کیوں ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، پانی جیسی عظیم دولت ہمیں دے رکھی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے تیسرے دن جو اکثر لوگ ڈیلی نہاتے ہیں، ڈیلی نہیں تو دوسرے دن ہر انسان نہا ہی لیتا ہے۔ پھر جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم ناپاک کیوں ہیں؟ ہمیں یہ کیوں سننے کو ملتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں؟ ناپاک نہ رہیں، کیونکہ ناپاک رہنے والوں کو فرشتے ناپسند کرتے ہیں۔ جس گھر میں اگر کوئی انسان ناپاک ہوتا ہے نا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو برکت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔